دنیا زراعت میں ترقی کر کے آگے نکل گئی اور ہم قوم کا قیمتی وقت ضائع کرتے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دنیا نے زراعت میں بہت ترقی کی اور آگے نکل گئے، ہم قوم کے قیمتی وقت کا ضیاع کرتے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں قومی زرعی پالیسی کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور نوجوان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر غور کیا گیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں تجربہ کار ماہرین کی رہنمائی سے ایک مربوط لائحہ عمل کی تشکیل پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین، قابل زرعی ماہرین اور محنتی کسانوں سے نوازا ہے۔ پاکستان ایک زمانے میں کپاس اور گندم سمیت دیگر اجناس میں خود کفیل تھا، اب گندم کی ہماری فی ایکڑ پیداوار ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے ہمیں مواقع اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن زراعت کے شعبے میں جو ترقی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ دنیا نے زراعت میں بہت ترقی کی اور آگے نکل گئے، ہم قوم کے قیمتی وقت کا ضیاع کرتے رہے۔ چین کے ساتھ قرض ری شیڈولنگ کا معاملہ ایک بار پھر اٹھانے کا فیصلہ۔ پاکستان نے قرض کی ری شیڈولنگ کا معاملہ ایک بار پھر چینی بینکوں کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ توقع ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اگلے ہفتے واشنگٹن میں IMF اجلاس کے موقع پر اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ قرضوں کی ری شیڈولنگ کا معاملہ اٹھائیں گے۔ جو حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے خزانہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق وزیر خزانہ اپنے 6 روزہ دورہ امریکہ کے دوران بدھ کے روز چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے، جس میں وہ اپنے چینی ہم منصب سے $3.4 ارب کے قرضوں کو 2 سال کے لیے ری شیڈول کرنے کی درخواست اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری اکنامک افیئرز بھی روانہ ہوں گے، جس میں وہ اپنے چینی ہم منصب سے $3.4 ارب کے قرضوں کو 2 سال کے لیے ری شیڈول کرنے کی درخواست کریں گے تاکہ غیر ملکی فنڈنگ کے خلاف کو پُر کیا جا سکے۔ وزیر خزانہ کے ہمراہ سیکرٹری خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری اکنامک افیئرز بھی روانہ ہوں گے۔ پاک فوج نے کردار، جرأت اور قابلیت کی پرزور صفات کو برقرار رکھا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ کردار، جرأت اور قابلیت کی بھرپور صفات کو برقرار رکھا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق پاکستان آرمی کی میزبانی میں 8ویں انٹرنیشنل ٹیم اسپرٹ مقابلے 14 سے 18 اپریل 2025 تک کھاریاں کے ریجن میں منعقد کیے گئے۔ اختتامی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 60 گھنٹوں پر مشتمل اس سخت اور بھرپور پیٹرولنگ مشق کا مقصد شرکاء کے درمیان جنگی مہارتوں کا تبادلہ اور پیشہ ورانہ تجربات کے شیئر کرنا تھا تاکہ جدید حربی صلاحیتوں میں بہتری لائی جا سکے۔ مشق میں پاکستان آرمی کی 7 ٹیموں کے علاوہ پاکستان نیوی کی 1 ٹیم اور 15 دوست ممالک کی افواج کی ٹیموں نے شرکت کی، جن میں بحرین، بیلاروس، چین، سعودی عرب، مالدیپ، مراکش، نیپال، قطر، سری لنکا، ترکیہ، امریکہ اور ازبکستان شامل تھے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش، مصر، جرمنی، کینیا، میانمار اور تھائی لینڈ کے نمائندوں نے بطور مبصر مشق کا مشاہدہ کیا۔ یہ مشق پنجاب کے نیم پہاڑی علاقوں میں منعقد کی گئی۔ تحریک انصاف اپنے بنیادی مطالبات سے پیچھے ہٹ چکی۔ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 1 سال کے دوران نئے عام انتخابات، حکومت کی تبدیلی اور 2024 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی مکمل تحقیقات کی اپنی بنیادی مطالبات سے پیچھے ہٹ چکی ہے۔ اب پارٹی کی مکمل توجہ جیل میں قید پارٹی قیادت بشمول سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے ریلیف کے حصول اور مخالفانہ ماحول میں سیاسی مقام کے دوبارہ حصول پر مرکوز ہے۔ پارٹی کے ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ PTI کے بیشتر رہنما اب سمجھ چکے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست تصادم فضول ہے۔ PTI کی سینئر شخصیات کے ساتھ پس منظر میں ہونے والی بات چیت سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اعتماد کا گہرا فقدان ٹھیک نہیں ہو سکتا اور پس پردہ کوئی ڈیل ایسی ثابت نہیں ہو سکی کہ جس سے عمران خان کی اڈیالہ جیل سے رہائی اور اقتدار کے ایوانوں میں دوبارہ واپسی کو ممکن بنایا جا سکے۔ مظفر گڑھ جناب ڈپٹی کمشنر قرۃ العین میمن کی ہدایت پر ضلع بھر میں غیر قانونی پیٹرول ایجنسیز LPG ڈیکنٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ سول ڈیفنس آفیسر نے مظفر گڑھ میں موجود فیول ایجنسیز کے خلاف کارروائیاں کی۔ اس سلسلے میں مختلف پیٹرول پمپس اور ایجنسیز کو چیک کیا گیا، جس میں سے 4 فیول ایجنسی غیر قانونی طور پر کام کرتے ہوئے پائی گئیں، جس کے خلاف ان پر ایکشن لیتے ہوئے سیل کر دیا اور مالکان محمد اشرف ولد گل شیر قوم ہراج، محمد اویس ولد غلام عباس قوم ہراج، محمد طاہر ولد احمد نواز قوم ہراج اور حسنین ول جاوید اقبال قوم بلوچ کے خلاف FIR کی رجسٹریشن کے لیے متعلقہ تھانہ صدر مظفر گڑھ میں اور سول لائن مظفر گڑھ میں جمع کروا دیے۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ ڈویژن ڈاکٹر فواد کا نارووال اور کرتارپور کا ہنگامی دورہ۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نارووال انجینئر نعیم اختر نے مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ڈویژنل آفیسر ڈاکٹر فواد شہزاد نے گرودوارہ صاحب پر آئے سکھ یاتریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں ریسکیو آفس نارووال میں اسٹاف حاضری، پروفیشنل نالج کنٹرول روم، ورکشاپس، وہیکلز اور دیگر ڈپارٹمنٹ کو چیک کیا۔ انہوں نے کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیورز کو ہائی الرٹ رہنے کے احکامات جاری کیے۔
پاکستان ریلوے نے ہزارہ ایکسپریس کا بنامیاں والا اسٹیشن پر اسٹاپ بحال کر دیا۔ اہل علاقہ کا اظہار تشکر۔ پاکستان ریلوے نے کئی سال قبل کراچی سے براستہ سرگودا، ملکوال، راولپنڈی اور ہزارہ جانے والی ہزارہ ایکسپریس کا اسٹاپ بنامیاں والا اسٹیشن ختم کر دیا تھا، جس سے بنامیاں والا اور اس کے گرد و نواح کے دیہی علاقوں کے سینکڑوں مسافروں کو سرگودا، کراچی، راولپنڈی اور ہزارہ کی سفری سہولت ختم ہو گئی تھی۔ تاہم اب 15 اپریل 2025 کے نئے ٹائم ٹیبل میں پاکستان ریلوے نے کئی سال کے تعطل کے بعد عوامی مطالبہ پر بنامیاں والا اسٹیشن کا عارضی اسٹاپ پھر بحال کر دیا، جس پر اہلِ علاقہ نے اظہار تشکر کرتے ہوئے اسے پاکستان ریلوے کا عوام دوست فیصلہ قرار دیا۔ اس سے بنامیاں والا اور اس سے ملحقہ دیہی علاقوں کے سینکڑوں مسافروں کو دوبارہ کراچی، ہزارہ تک سفری سہولیات حاصل ہوں گی۔